حضرت اسیر بن عمرو رضی اللہ عنہ ایک قول کے مطابق ابن جابر بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جب بھی اہل یمن کے کچھ افراد آتے تو وہ ان سے دریافت کیا کرتے تھے، کیا تمہارے درمیان اویس بن عامر نامی کوئی شخص ہے؟ یہاں تک کہ حضرت اویس رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا، آپ اویس بن عامر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، آپ کا تعلق مراد قبیلے سے ہے اور کرن سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، آپ کو برس کی بیماری لاحق ہوئی تھی، اس کے بعد آپ ٹھیک ہو گئے، لیکن اس کا کچھ نشان رہ گیا؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عمر نے دریافت کیا، آپ کی والدہ حیات ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عمر نے بتایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، مراد قبیلے اور کرن سے تعلق رکھنے والا اویس بن عامر نامی شخص اہل یمن کے ہمراہ تمہارے پاس آئے گا، اسے برس کی بیماری ہوئی ہوگی جو ٹھیک ہو چکی ہوگی، البتہ ایک درہم جتنا نشان باقی رہ گیا ہوگا۔ اس کی والدہ موجود ہے جن کا وہ فرما بردار ہے، اگر وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا لے تو اللہ اسے پوری کر دے گا، اگر تم سے ہو سکے تو تم اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، تو حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا، آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کوفہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں آپ کے لیے وہاں کے گورنر کو لکھ نہ دوں؟ حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے عام لوگوں میں شامل ہونا زیادہ پسند ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، تابعین میں سب سے بہتر شخص اویس ہوگا، اس کی والدہ ہوگی اور اس پر ایک سفید داغ ہوگا، تم اس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے۔